أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، بہت ہی محبت کے مستحق میرے بزرگوں، نوجوان دینی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنی بہت سی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس کو ہم اور آپ قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق لفظ اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے اور بھی بہت سے نام استعمال فرمائے۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، سمیع و بصیر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کھلانے اور پلانے والا ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے بہت سے الفاظ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسی طرح سے اپنی رحمت کا اور رحمت والے ناموں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جائیں اور گنیں اور غور کریں کہ اللہ نے اپنے نام، اپنی رحمت کا تذکرہ کتنی جگہ فرمایا۔ شمار کرنے والوں کا بیان ہے کہ تقریباً اللہ کی رحمت کا تذکرہ قرآن مجید میں 300 مقامات پر ہے۔ اور بعض بزرگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر رحمت سے ملتے جلتے لفظ بھی اس میں شامل کر لیے جائیں پھر تو یہ مقدار 1000 کے قریب پہنچ جائے گی، کہ رب کریم بار بار اپنی جانب سے اپنے بندوں سے اپنی رحمت کا تعارف کراتا ہے کہ بندے اللہ کی ذات کو پہچانیں، اس کو تسلیم کریں۔ ہماری آپ کی اس دنیا میں جتنے لوگ دنیا میں کسی سے کسی طرح کا کوئی تعلق رکھتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور اس بنیاد پر وہ رشتہ باقی اور قائم رہتا ہے۔ آپسی تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، قرابت داریاں ہیں، یہ تمام وہ ہیں جس کی بنیاد پر کچھ اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ رب العالمین نے کلام پاک میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ بندوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ رب العالمین کا تعلق بندوں سے کیا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں بہت سے موقعوں پر کچھ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جن کو اسلامی ماحول ملا کسی درجے میں، ان کی بات تو نہیں، مگر ایک بہت بڑی مقدار وہ ہے جو اسلامی اعمال کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے، انہیں ادا کرنے میں مزہ نہیں آتا، اگر ادا کرتے بھی ہے تو بادل ناخواستہ، یا تو اللہ سے ڈر کر، یا سہم کر، یا والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے مجبور ہو کر، یا سماج اور محلے کا خیال کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کس نگاہ سے دیکھیں گے، اس طرح کی ہزاروں باتیں۔ ظاہر بات ہے کوئی اللہ کا بندہ اگر اس طریقے پر رب العالمین کی عبادات کو انجام دیتا ہے تو اس کے حصے میں اللہ کی طرف سے وہ ثواب آنے والا تو نہیں جو رب العالمین نے اپنے اس بندے کے لیے تیار فرمایا ہے جو اللہ سے محبت کے ساتھ اپنے تعلق کو باقی رکھتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
کوئی نوجوان انسان اپنے باپ سے یوں کہنے لگے کہ قانونی اعتبار سے آپ میرے باپ ہیں، ٹھیک ہے آپ بوڑھے ہیں، میں آپ کے لیے 2 روٹی کا بھی انتظام کروں گا، یہ چرپائی ہے آپ آرام سے رہتے رہیے، اس باپ سے معلوم کرے کہ اس پر کیا بیتے گی، کہ اس کو بھی کوئی زندگی کہتے ہیں؟ صبح و شام کھانا دے دیا، کبھی کبھار آ کر زبانی خیریت معلوم کر لی کہ نہیں میں مانتا ہوں کہ آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا، اس سے تعلقات باقی نہیں رہتے، قانونی چیز الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور بندے کے درمیان بار بار محبت کے رشتے کو بیان فرمایا، اور جب تک کوئی اللہ کا بندہ اس چیز پر نگاہ نہیں رکھے گا اس وقت تک اسے اللہ کی قربت یا اسلام کے اعمال میں مزے کا آنا مشکل ہوگا۔ صحابہ کرام کے متعلق جو واقعات ہم اور آپ سنتے ہیں کہ کسی اللہ کے بندے کے چوٹ بھی لگی، زخم بھی لگا، اس اللہ کے بندے نے نیت باندھی ہوئی تھی اور وہ اللہ کا بندہ زخم کے باوجود اپنی نماز توڑنے کو تیار تھا۔ یہ مسئلہ بات کا ہے کہ خون نکلا اس کے بعد وضو باقی رہا کہ نہیں رہا، یہ الگ مسائل ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ بعض اللہ کے بندے سب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے متعلق آتا ہے کہ اتنی دیر رہتے کہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں ہمیں خیال ہوتا تھا کہ شاید ان کی روح پرواز کر گئی اب یہ ایسے ہی پڑے رہے۔ یہ تو کچھ اور ہے، یہ قانونی رشتہ نہیں ہے۔ قانونی رشتے کے اندر تو زبردستی ہوتی، رواداری ہوتی، ایک دوسرے کا ظاہری خیال ہوتا ہے، اس میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک موقع پر انسانوں کے لیے بات فرمائی کہ رب العالمین نے اس بندے کو اپنی روح دی، اپنی روح کا کچھ حصہ دیا، اس کے ملنے کے نتیجے میں ایک اللہ کے بندے کے اندر انوارات رب العالمین کی ذات سے منتقل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں رب العالمین نے اپنی صفات کی ایک جھلک، رب العالمین نے اپنی ذات کی صفات کی ایک جھلک انسان کے اوپر ڈالی۔ مضمون ذرا ٹیڑھا اور گہرا ہے مگر بات سمجھنے کی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو جذبات سے پار ہوتے ہیں ادھر سے ادھر کو، غم کے حالات بھی آتے ہیں، جذبات کے بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی۔ رب العالمین نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے، اس میں جذبات بھی آئیں گے، اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی، اس میں غم کے موقع بھی آئیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق یہ فرماتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وہ کسی کو سزا نہیں دیا کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، رب العالمین زبردستی کسی کو نہیں مارا کرتا۔ رب العالمین نے اپنی ذات کا ایک حصہ، اللہ کو بھی غصہ ہے انسان کو بھی غصہ ہے، رب العالمین بھی رحم کرتا ہے، انسان بھی انسانوں سے پیار کرتا ہے، رب العالمین انسانوں کو کھلاتا ہے اور انسان بھی اپنی طاقت اپنے وجود کے مطابق اپنے بچوں کی روزی کا انتظام کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ تو جو کام رب العالمین نے اپنی ذات کے اندر لیے بندوں کے اندر ان کو بھی تقسیم فرمائے، اور اللہ عبادات کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کام میں لگے رہیں جو رب العالمین نے جس کام پر انسانوں کو لگایا ہے۔ اپنی جانب سے کسی طرح کا بخل، اپنی جانب سے کسی طرح کی کمی، اپنی جانب سے کسی طرح کی کوتاہی کہ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس بنیاد پر رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عبادات کا ایک شاندار نظام دیا۔ جب تک عبادات سے پہلے یہ بات ذہن میں نہیں ہوگی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر فرماتا ہے کہ ہم نے سورج کو تمہارے لیے پیدا کیا، کہیں فرمایا کہ چاند کو تمہارے لیے پیدا کیا، کہیں فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، کہیں فرمایا کہ ہم نے آسمان کی چھت بنائی، کہیں کچھ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے روزی اور لباس اور کپڑوں کا انتظام کیا، بارش کا انتظام کیا، ہواؤں کا انتظام کیا۔ رب العالمین کو ایک بندے سے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مانے یا نہ مانے اس کی خدائی میں تو فرق نہیں آتا۔ نہیں، جب رشتہ تازہ ہوتا ہے تو بندہ مانتا ہے۔ جس موقع پر کوئی بچہ اپنی ماں کو پریشان کرتا ہے تو وہ بھی تو یہ کہتی ہے کہ بیٹا تجھے یاد ہے کہ تمہیں پالنے میں نے کیسے کیسے پاپڑ بیلے، آج تم جوان ہو گئے، جب بڑے ہو گئے تو مجھ سے آنکھیں لڑاتے ہو اور اپنی آنکھیں سرخ میرے سامنے کرتے، تم وہ وقت بھول گئے کہ تمہارا وجود تھا کہ تمہاری خاطر میں نے راتیں بسر کی ٹھنڈ میں اور گرمی میں، مگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آنے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے انعامات یاد دلا کہ دیکھو دن رات ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں،
ہم نے رات بنائی، ہم نے دن بنایا کام و کاج کے لیے، رات بنائی تمہارے سکون کے لیے۔ اگر رات بھی ہوتی سب کچھ ہوتا اور انسان کو اگر نیند نہ ملتی تو پھر کہاں سے سکون ملتا؟ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اتنی صفات بیان فرمائی تو لازم ہے بندے پر کہ رب العالمین کی صفات کو مانے اور تسلیم کرے۔ یہ عبادات کیا ہیں؟ یہی تو ہے کہ رب العالمین کو انسان مانتا رہے اور بولتا رہے، اقرار کرتا رہے، یہی تو کہلوایا جا رہا ہے۔ ایک جانب رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، تم اس بدلے میں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہو ذرا بتلاؤ۔ پوری نماز کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام جب نماز کو پڑھتے تھے اور جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، بات ذرا لمبی ہو جائے گی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، کہ کتنے پیارے انداز سے انسان اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز شروع کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، رب کریم آپ پاک بے نیاز اور آپ کی تعریف۔ بندے کو نماز کے ذریعے لایا جا رہا ہے۔ رب العالمین جانتا ہے کہ زندگی کے جھمیلوں میں یہ ہماری تعریف نہیں کر سکے گا، وہ جانتا ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بازاروں کی زندگی میں، کام و کاج میں، کھیت میں، کھلیانوں میں، اپنے دنیا کے کاموں کے اندر لگ کر اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، اس کی زندگی اتنی طریقوں سے گزرے گی۔ رب العالمین نے نماز کا پیارا طریقہ دیا کہ آؤ اور ہمارے سامنے آ کر ہماری تعریف کرو، ہمارے بول بولو۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا لے تو کچھ زمانے ہو سکتا ہے کہ نماز میں مشقت ہو، پریشانی ہو، مگر جب بار بار لائے گا اور نفس کو لگام لگائے گا اور اپنے نفس کو گھسیٹ کر رب العالمین کے آگے لگا دے گا، تب ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان کو نماز میں لذت آنے لگے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی اللہ کے بندے کو نماز کی توفیق نہیں تو آپ ذرا معلوم تو کریں کہ اس اللہ کے بندے نے اللہ کی نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا، اس نے اپنی جانب سے رب العالمین کی اس نعمت کا کیا شکریہ ادا کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعض موقعوں پر نماز کے اندر فرمایا کرتے تھے، ایک نماز تو ہم اور آپ جب پڑھتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور کہیں التحیات، اور کہیں پر اللہم صلی علی محمد، کہیں اللہم انی ظلمت نفسی، کہیں قرآن مجید۔ مگر حضور پاک علیہ السلام کی جو نفلی نمازیں ہوا کرتی تھی، بالخصوص تہجد کی نماز، اس کے اندر جو دعائیں آپ مانگا کرتے تھے رکوع کے موقع پر، تو رب العالمین کے سامنے رکوع میں ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ رکع لک جسمی، میرے مالک میرا جسم آپ کے آگے جھکا ہوا ہے، ومخی وعظمی ولحمی ودمی، میری ہڈیوں کی مینگیں، ہڈیوں کا گودا، میرا وجود، میرا خون، میری رگیں، میرے پٹھے، سارے کے سارے آپ کے سامنے رکوع میں، تنہا میرا ظاہری وجود نہیں، گویا کہ اندر سے اور باہر سے میں نے مالک آپ کو آپ کے سامنے ڈال دیا اپنے آپ۔ کتنا پیارا حضور پاک علیہ السلام کا رکوع تھا جو صحابہ کرام نے آپ کو دیکھ کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ہے، ہم اور آپ اس کی معنوی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ آپ نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ صحابہ وہ ہیں جن کی نماز کو آپ نے بنایا، ان کو وضو کرنے کا طریقہ دیا، ان کو کھڑے ہونے کا طریقہ دیا، بعض اشارے قرآن مجید میں دیے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو بالکل ٹھیک سے کھڑے ہونا، قوموا للہ قانتین۔ ان تمام باتوں کے باوجود تربیت ہو چکی تھی، آپ نے امت بنائی تھی، آپ نے طریقہ دیا، آپ نے وضو سکھلایا، ساری باتیں آپ نے فرمائی، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم لوگ اس کے موٹے موٹے حصے کو لے لیتے ہیں، یعنی رکوع ایسے کرو جیسے میں نے کیا، سجدہ ایسے کرو جیسے میں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ کیوں نہیں ہے جیسے خدا کے سامنے میں رویا کہ تم بھی ایسے رویا کرو؟ اس کا مطلب یہ کیوں نہیں جیسے خدا کے سامنے میں نے محبت اور عشق کے آنسو بہائے تم بھی اسی طریقے پر بہایا کرو؟ اس کا مطلب یہ کیوں نہیں سمجھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھ، میرا تڑپنا بھی تمہارے اندر آئے، میری محبت بھی تمہارے اندر منتقل ہو، میرے طریقے پر نماز کی ادائیگی بھی تمہارے اندر منتقل ہو۔ یہ ساری باتیں لوگے تب جا کر رب العالمین نماز کے اثرات زندگی پر مرتب کر دے گا۔ کتنی بہت سی باتیں ہیں نماز کے اندر، میں تفصیل میں نہیں، اگلے ہفتے زندگی تو انشاءاللہ روزے سے متعلق عرض کروں گا۔ آپ سوچیں کہ نماز میں ہم اور آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ ایک امام کے اشارے پر ہیں، ہمارے اندر تابعداری بھی ہے، ہمارے اندر اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بھی ہے۔ اس موقع پر ہمارے اندر
نماز کے طریقے پر آ جانا۔ عجیب و غریب کہانی ہو گئی، نماز کو تقسیم کر دیا ادھر کو، ادھر کو تقسیم کر دیا ادھر کو، کہ زندگی الگ چیز ہے، نماز الگ چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے تم نے نماز کے اندر میرے گیت گائے، بقیہ زندگی میں اسی طریقے پر نماز کے گیت گاؤ۔ 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھوائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے واقف ہے، ان کی ضروریات بھی ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہیں، ان کے ساتھ پیٹ بھی ہے، ان کے ساتھ خواہشات بھی ہیں، ان کے دلوں میں ارمان تمنائیں بھی ہیں، ان کے ساتھ بھوک بھی ہے، ان کے ساتھ کام کاج بھی ہے۔ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پیڑ کو کھڑا کر دیا تو کر دیا، جو اللہ اس پر قادر ہے سورج کو لاتا ہے تو لاتا ہے، جو اللہ اس پر قادر ہے کہ اس نے چاند کو جیسا بنایا بن گیا، اور پوری کائنات کو جس کام پر لگایا وہ لگ گئی۔ رب العالمین اگر فرماتا مجھے اور آپ کو چوپایوں کی طرح، مجھے اور آپ کو بھینس کی طرح، مجھے اور آپ کو جانوروں کی طرح جھکاتا اور کہتا خبردار اپنی موت تک رکوع سے مت اٹھنا مگر توڑ کر رکھ دوں گا اس کا، بس اللہ قادر ہے۔ مگر رب العالمین نے یہ نظام نہیں بنایا، وہ تو بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تم اتنے وقت ہمیں یاد کر لیا کرو صحیح طریقے پر، اس کے نتیجے میں اس کی برکتیں تمہاری زندگی میں منتقل ہوتی چلی جائیں۔ اگر کسی اللہ کے بندے میں تواضع نہیں ہے، تواضع کا مطلب عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، زبان سے نہیں، ظاہری طور پر نہیں، یہ بول تو بڑے آسان ہوتے ہیں، میں آپ سے یہ کہہ دوں ہم بڑے چھوٹے، آپ بہت شاندار ہیں۔ انسان کی بول چال، انسان کی آنکھیں، انسان کا کردار، انسان کا ٹھوکر مار کر چلنا یا انسان کا شریفوں کی چال چلنا، یہ خود بولا کرتا ہے کہ تمہارے اندر تواضع ہے یا تمہارے اندر تواضع نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو عجیب و غریب تھا کہ جب صحابہ کرام کے درمیان آپ بیٹھا کرتے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی دیہاتی آیا اور آ کر یہ معلوم کیا کہ من فیکم محمد، کہ یہ بتاؤ کہ تم میں نبی کون سے۔ کیا سادگی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں تو کچھ مل جائے تو اخبار بدل جاتے ہیں، طریقہ بدل جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ آخری درجے کی سادگی جو دنیا میں تصور میں آ سکتی، اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا کو وہ دے کر گئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اچھے کپڑوں کو مت پہننا۔ ایک موقع پر ایک نوجوان آپ کے سامنے آیا اور وہ آپ کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تمہیں شاید نہیں معلوم میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا سکھا کر کھاتی تھی۔ گویا کہ ڈرنے کی بات نہیں، جیسے دنیا کے اندر عام انسان ہے میں بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ قرآن مجید نے مجھے اور آپ کو نماز کے ذریعے ایک طریقہ دیا۔ اگر وہ چیزیں بقیہ زندگی میں منتقل ہوں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نماز کے اثرات بقیہ زندگی پر آ رہے۔ مسئلہ تنہا عبادات کا مسجد میں نہیں، اپنے مصلے پر کھڑا ہونا نہیں۔ میں اور آپ نماز میں گالی نہیں دیتے، میں اور آپ نماز میں غیبت نہیں کرتے، میں اور آپ نماز میں جھوٹ نہیں بولتے، میں اور آپ نماز میں بے حیا نہیں بنتے، میں اور آپ نماز میں ناپاکی کا خیال نہیں لاتے، میں اور آپ نماز میں شیطان سے بچانا چاہتے ہیں، میں اور آپ گندے تصورات سے بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ ساری چیزیں اپنے دامن کی پاکی، اپنے کردار کی پاکی، جگہ کی پاکی، لباس کی پاکی، اپنے تخیلات، اپنے تصورات، اپنے خیالات کی پاکی، یہ نماز مجھے اور آپ کو دیتی ہے۔ اگر یہاں سے منتقل ہو رہی ہے زندگی میں اور کوئی اللہ کا بندہ بقیہ زندگی میں ان ساری باتوں کو لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ نماز کے اثرات منتقل ہو رہے ہیں۔ اگر بقیہ زندگی میں دنیا بھر کی تمام بدتمیزیاں اور گالیاں اور جھوٹ، مکاری اور فریب، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس اللہ کے بندے کی نماز نے اس کے اوپر اثر نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قافلہ آیا اور آ کر شرط لگائی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے اسلام کو قبول کرتے ہیں، آپ کے دین کو مانتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ شراب پیئیں گے۔ آپ سنتے رہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور اسی طرح کی ایک دو شرطیں اور لگائیں۔ آپ نے فرمایا جہاں تک نماز کی بات ہے تو یہ شرط تمہاری منظور نہیں، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس کے اندر نماز نہ ہو۔ کہا کہ نماز، اور اس کے بعد وہ کہتے جہاں تک شراب کی بات ہے کہاں ٹھیک، پیتے رہے۔ یہ ہمارے جوان جو بیٹھے ہوں اللہ کے واسطے اس بات کو یہیں چھوڑ دیجیے گا، کہیے گا بڑی اچھی بات ہو گئی، آج تو مولوی صاحب نے بڑے غضب کی بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول نے اس زمانے میں رخصت دے دی تھی، پتہ نہیں ان مولویوں کو کیا پریشانی ہوتی۔ سوچنے کا مسئلہ ہے، جس زمانے کی بات ہو اسی زمانے میں رکھی جاتی۔ کسی صحابی نے کسی موقع پر بڑے ادب اور احترام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ان کو شراب کی اجازت دے دی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں، میں نے ان سے نماز کا وعدہ لیا ہے، جب یہ نماز پڑھائیں گے ان کی نماز اس کو گندگی سے گھسیٹ کر لے آئے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بصیرت کام کر
کیا فرمائے؟ جاؤ ٹہلو مسلمانوں میں جا کر دیکھو. اب وہ اللہ کا بندہ مسلمانوں کی آبادی میں، مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے گھروں میں ادھر سے ادھر کو چلا جاتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے اور کبھی وہاں جاتا ہے. 4 مہینے نہیں، ابھی مشکل سے 1 مہینہ پورا نہیں ہوا، مسلمانوں کے اخلاق نے، ان کی زبان نے، ان کی عبادات نے، ان کے کردار نے اس اللہ کے بندے پر وہ اثر ڈالا. وہ آ کر کہتا کہ اللہ کے رسول کلمہ پڑھوا دیجئے. یہاں تو کہانی کچھ اور ہے. میں نے عرض کیا نا کہ عبادات اثر ڈالتی. رب العالمین کی جانب سے رمضان المبارک آنے والا ہے. اللہ کے خزانے میں رمضان میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی کہ اللہ اپنے بندوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہو. رب العالمین نہیں چاہتا کہ میرا بندہ زبردستی پریشان ہو، مگر محبت کی ادائیں الگ ہوتی ہیں. جب محبت کی للک آ جائے، محبت لگ جائے، دل میں زخم لگ جائے، جس طرح سے کینسر کے مریض کو کسی موقع پر قرار نہیں آتا، جس اللہ کے بندے کے دل کو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی محبت لگ جائے، وہ بھی اللہ کا نام لیے بغیر پریشان رہتا کہ جی طبیعت نہیں لگ رہی. اگر کوئی گندی باتیں مجلس میں کرتا کہتا ہے پلیز آپ اٹھ کر چلے جائیں، یا میں آپ کے پاس سے جانے کو تیار نہیں، اللہ کے واسطے میں آپ کے بغل میں بیٹھنے کو تیار. یہ کب ہے؟ جب اللہ سے محبت ہو جائے. اور اللہ کی محبت کیسی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو بتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں محبت کا، بالکل اس طریقے پر جیسے اپنی اولاد سے کرتے ہیں. رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہاری محبت جس طرح تمہاری بیوی سے، تمہاری اولاد سے، تمہاری ماں سے اور تمہارے باپ سے، ان تمام چیزوں سے ہے، اس سے بڑھ کر اللہ سے ہونی چاہیے. میرا اللہ پیارا اللہ، اس نے مجھے پیدا کیا. ماں سے محبت کیوں ہے میں آپ سے معلوم کروں، آپ مجھ سے معلوم کریں. کیا خاص بات ہے ماں سے محبت کریں؟ کچھ زمانے دودھ پلایا اور کیا ہے، کچھ زمانے پال دیا، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. وہ مالک جو صبح سے لے کر شام تک کروڑوں نعمتیں دیتا ہے، انسان ناپاکی بن گیا. اس سے بڑی ناپاکی ناہنجاری کوئی ہو سکتی؟ رب العالمین فرماتا ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکر ہے، انسان بڑا ناشکر ہے. کہیں فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہے. میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں ادب اور احترام سے، آپ جس اللہ کے بندے کو نماز میں دل نہ لگے ایسا ہوتا ہے. کسی اللہ کے بندے کو نماز میں وسوسے آتے ہوں ایسا بھی ہوتا ہے. کچھ زمانے پہلے ایک صاحب نے آ کر مجھ سے خود کہا کہ طبیعت میں کبھی کبھی آتا ہے کہ اسلام کا انکار کر دو، ہوتا ہے. ایک صاحب نے آ کر اقرار کیا کہ طبیعت میں یہ بات آتی کہ اللہ کے رسول کا انکار کر دو. محبت کی بات تھی اور یہ صحابہ کرام کی ادائیں تھی. حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی بات کو کھل کر بیان کر دیا کرتے. ایک موقع پر ایک صاحب نے آ کر کہا اتنے گندے وسوسے میرے دل میں اور میرے خیالات دماغ میں آتے ہیں کہ میں ان کے مقابلے میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یہ زیادہ بہتر ہے، مگر اپنی زبان سے ادا کرنے کو تیار نہیں. آپ نے فرمایا زبان سے نکالتے ہو؟ کہا نکالتے تو نہیں. کیوں نہیں نکالتے؟ ڈر لگتا ہے اللہ سے. کہا یہی تو ایمان ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں، اسی کو تو ماننا کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا خوف کہتے ہیں. انسان کیا ہے؟ محبت اور خوف کے درمیان زندگی گزارے. جب گناہ کی طرف کو نفس لے کر آئے تو مالک کی پکڑ، اور جب نیکیوں کی طرف کو چلے تو مالک کی محبت یاد آ جائے. اسی کا نام دین، اسی کا نام اسلام، اسی کا نام ایمان کے مطالبات، اور اسی کو ایمانی زندگی کہا جاتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. بہت سے بھائی لوگ آپ کبھی کبھی تذکرہ کرتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اور صحابہ کرام حسن بصری اور فلاں کے سب کے تذکرے، گویا کہ امت آئی اور چلی گئی. میرے جوانوں جتنے بیٹھے ہو اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، مالک الملک کی قسم کھا کر کہتا ہوں رب کریم کے خزانے میں کمی نہیں ہوئی. عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے اللہ کے خزانے اور قدرت میں ہے. اللہ دوبارہ پیدا کرے، مگر انسان یہ طے کرے مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے. یہ کہنا کہ کچھ اللہ کے بندے پہلے بن گئے، اب کہانی ختم ہو گئی، اب دوبارہ کون دنیا میں آنے والا؟ نبی تو نہیں آئیں گے، ہاں ان کے دیکھنے والے صحابہ نہیں آئیں گے، ان کے دیکھنے والے تابعین نہیں آئیں گے، مگر دنیا میں اللہ کے بندے آئے ہیں، آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک آئیں گے. بہت آسان ہے اپنے آپ کو بنانا. صرف ایک کام کر لیجئے، اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا سیکھ. وہ زبانی نہیں، جس موقع پر چپل پہنے دل میں یہ احساس ہو میرے مالک کا عطیہ، کپڑے پہنے میرے مالک کا احسان ہے، اپنے آپ گھر کے باہر چلے اللہ کا شکر ہے میری ٹانگیں سلامت ہیں. رب العالمین نے کاروبار دیا، اللہ کا شکر ہے میرے مالک نے کاروبار دیا. بچے دیے، رب العالمین کا انعام ہے، مجھے صاحب اولاد بنایا، مجھے ماں باپ دیے، مجھے ان کی اولاد بنایا. جب بھی کسی موقع پر جائیں اس دنیا میں اللہ کی نعمت کے بغیر تو انسان کا کوئی قدم اٹھ ہی نہیں سکتا. اور جب شکر ادا کریں گے بار 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 بار
تو اللہ اپنے بندے کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا. اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، عبادات میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر دعا میں رونے کو طبیعت چاہے گی. آنسو کو روکیں گے خود بخود دھاریں نکلیں گی اور خود بخود رونا آئے گا. اور جب اللہ کے سامنے رونا آئے گا تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کو یاد رکھ لیں. آخری بات عرض کرتا ہوں آج کی اس مجلس کے اندر، ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی اللہ کے بندے کو سچائی کے ساتھ، دل کی ندامت کے ساتھ، اندر کی شرمندگی کے ساتھ، واقعتاً شرمندگی دل کی گہرائی والی، کہتے ہیں اگر کسی موقع پر توبہ نصیب ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل سے اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کر لیا، ابن قیم لکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں اگر ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ تم نے رب العالمین کے سامنے یہ بات رکھی کہ مالک اس والے گناہ کو معاف کر دیجئے، اس والے کو معاف کر دیجئے، پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوا کہ نہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کو غصہ آتا ہے. تم شکی مزاج ہو، تم نے اپنی ماں پر شک کیا، تم نے باپ پر شک کیا، اپنے بھائی پر شک کیا، تم نے اپنی بیوی پر شک کیا اور شک کرتے کرتے شکی بنے اور تم رب العالمین میں شک کرنے لگے. جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کی شرمندگی نصیب ہو گئی، اب پرانے گناہوں کو بھول جاؤ اور زندگی کو دوبارہ شروع کرو. کتنا پیارا اعلان ہے اللہ کا. حقوق الگ ہوتے ہیں، معاملات الگ ہوتے ہیں. کسی اللہ کے بندے کا مال لیا وہ تو دینا ہی پڑے گا، لیکن اپنے ذاتی گناہ جو ہوا کرتے ہیں اگر کسی ایک مرتبہ ٹھیک سے توبہ نصیب ہو جائے، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. رب العالمین فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید میں، آپ میرے بندوں کو بتلا دیں تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا شاکر بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے بزرگوں نے بڑا آسان نسخہ دیا، ہر نعمت پر تصور کر لیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے. یہاں سے طبیعت میں بدلاؤ آتا ہے، پھر نماز میں بھی مزہ آئے گا، تلاوت کے اندر بھی مزہ آئے گا. اللہ ہم سب کو اپنی بندگی نصیب فرمائے، ہر طرح کے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.